اور یہ کوئی روٹین کی میٹنگ نہیں ہے آج، یہ کوئی روٹین کی کانورسیشن نہیں ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹرینڈ سیٹنگ میٹنگ ہے، جس کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ جب اپنے اپنے ہاسپٹلز میں جائیں گے، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، آپ لوگ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمانداری کے ساتھ آج سے یو ول بی اے چینجڈ پرسن. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں جو اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں ایک اسپرٹ آف دس میٹنگ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ جو آپ کو اپنی جو ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی سیکرڈ ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنے فیملیز کی زندگیاں آپ کو انٹرسٹ کی، ہمیں انٹرسٹ کی اور ہمیں امانت کے طور پہ ہمارے حوالے کی، اور ہم اس میں اگر خیانت کریں گے تو نہ ہمیں یہ زندگی معاف کرے گی، نہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. جو پیشنٹس سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں وہ بہت امیر پیشنٹس نہیں ہوتے، وہ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا یا ان کے پاس وسائل ہوتے تو وہ اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے آرام سے علاج کرا سکتے تھے، جیسے ہم سب کراتے ہیں. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، وہ بہت مجبوری میں، تکلیف میں سرکاری ہسپتال آتے ہیں. اور آپ کی جاب ایزی نہیں ہے، آپ کو دن رات کام کرنا پڑتا ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ نے اس شعبے کا، اس ذمہ داری کا انتخاب خود کیا ہے. اس لیے آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ دس رسپانسبلٹی انٹیلز. سیم گوز فار می، سیم گوز فار دا ہیلتھ منسٹرز. ایڈوائزر بیٹھے ہیں ہمارے پاس کارڈیولوجی کے، ہیلتھ کے، اور سیم گوز فار دا CEOs، سیم گوز فار دا medical superintendents, and same goes for the deputy medical superintendents, for everybody who's in this chain. ہیلتھ کا جو بجٹ ہے، میں نے ایکسپونینشلی اس کو انکریز کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فگرز ہیں، یہ ضرور سن لیجئے کہ میرے آنے سے پہلے جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ 399 بلین تھا، اور آج ہیلتھ کا بجٹ 630 بلین روپیز ہے. اور اس کے علاوہ 22 بلین کی لائبلٹیز تھی جو میں نے ادا کی. اور آپ سمجھتے ہو لائبلٹیز کیا ہیں؟ لائبلٹیز ہیں کہ ہم نے دوائیاں خریدتے گئے اور دوائیوں کی پیمنٹس نہیں کی ہوئی، اور جب دوائیوں کی پیمنٹس نہیں کرتے تو آپ کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کی سپلائی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور اس سے کون سفر کرتا ہے؟ اس سے پیشنٹ سفر کرتا ہے. وہ 22 ارب روپے کی پتہ نہیں کب کی لائبلٹیز بلڈ ہوئی میں نے ادا کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو سپلائی چین ہے اس میں کوئی تعطل آئے، اس میں کوئی ڈسرپشن آئے. کیونکہ جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کے دروازے سے اندر جاتا ہے، سرکاری اسپتال کے دروازے سے اندر جاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا پالیسی کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لائبلٹیز کتنی ہیں. وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا علاج نہیں ہو رہا، مجھے دوائی نہیں مل رہی، مجھے میری کیئر نہیں کی جا رہی. اس کو فائلز اور پالیسیز اور یہ سب اس کو نظر نہیں آتا. حال میں آتا ہے they see you, they see your face, and through your face, through you, they see me, they see my face. تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو میرے منسٹر سے زیادہ میری امپورٹنٹ ٹیم. اس لیے میں آج آپ سے خود ملنا چاہتی تھی، آپ سے خود بات کرنا چاہتی تھی، آپ سے خود ایک نئی جو ورک ایتھک ہے اس کا ہم آغاز کرنا چاہتے تھے. میں نے اب جو KPIs بنا دی، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی KPI بیسڈ، روتھلیس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن بیسڈ. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی انسان علاج اس کو مل سکتا تھا اور نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سختی برتوں، تو یہ سختی کسی انسان کے لیے نہیں ہے،
یہ اس ذمہ داری کے لیے، اس فرض کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے۔ اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں، جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے نیچے آتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، جو بی ایچ یوز ہیں، جو آر ایچ سیز ہیں، بی ایچ یوز جو اب 2600-2700 تھے جن کو ہم نے پورا ٹرانسفارم کیا اور ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینک میں اس کو بدلا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں ایک ریولوشن ہے۔ میں نے نادیہ کو بھی کہا ہے اور ہیلتھ منسٹر صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ پلیز اس کا جو پورا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس سے جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت نیچے آیا ہے، کیونکہ وہ بی ایچ یوز پہلے نان فنکشنل تھے، ادھر کوئی جاتا ہی نہیں تھا، وہ لوگوں نے اپنے اپنے فیفٹمس کے طور پہ رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک پیچھے 2-3 کمروں کا گھر تھا جس میں لوگ رہتے ہوتے تھے، تو وہ پیشنٹس کے لیے تو وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ اس پہ ہم نے کئی ارب روپیہ لگا کے اس کو رینوویٹ کیے، اس کے اندر ہم نے اس کو بہترین ڈاکٹرز کے حوالے کیا ہے، اس کے اندر جو اسینشیل اکوپمنٹ تھا وہ دیا ہے، وہاں پہ مائنر سرجریز تک ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ جو ماں بچہ ڈلیور کرتے کرتے مر جاتی تھی اس مورٹیلٹی ریٹ میں بہت کمی آئی ہے، انفنٹ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں بہت کمی آئی ہے۔ تو آئی تھنک نادیہ دس از اے ہیوج ماشاء اللہ اچیومنٹ، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ جو 300 میرے پاس رورل ہیلتھ سینٹرز تھے ان کو بھی ہم پورا ریفارم کر کے منی ہاسپٹلز بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو اپنے ہی ایریا میں علاج کی سہولت ملے، بہترین علاج کی سہولت ملے، اور بہت کم ان کو جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں تک جانا پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، میرا اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ میرے 5 سال کا میرا ویژن ہیلتھ کے لیے کیا ہے، تو میرا ویژن یہ ہے کہ کسی پنجاب کے رہنے والے کو، کسی پنجاب کے سٹیزنز کو، پنجاب کے عوام کو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جانا پڑے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ 90% آف دا ڈسٹرکٹس میں دل کے امراض کے علاج شروع ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 20 ڈسٹرکٹس کے اندر جو کیتھ لیبز ہیں وہ بنی ہیں، فالوڈ بائی وہاں پر اب میں نے ان کو سختی سے انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہیومن ریسورس اپنا پلیس کریں تاکہ وہاں پہ کارڈیاک سرجریز بھی شروع ہوں۔ اور کل میں میاں والی گئی ہوئی تھی اس کارڈیاک کیتھیٹرائزیشن لیب کا افتتاح کرنے، وہاں پہ جو سٹوریز میں نے سنی ہیں میرا دل ہل جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک پیشنٹ نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے میں مزدور ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو؟ کہتا ہے مجھے کچھ مہینے پہلے دل کا اٹیک ہوا تھا اور میں فیصل آباد گیا تھا علاج کے لیے، تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آئی ڈونٹ نو اینجیوگرافی تھی اس کی یا اینجیوپلاسٹی تھی، کو آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو مجھے انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا یا پتہ نہیں 6 مہینے کا ٹائم دے دیا، تو میں واپس آ گیا میاں والی۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں والی میں یہ دل کے علاج کی سہولت شروع ہو گئی ہے، تو میں میاں والی ہسپتال آیا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر میری اینجیوپلاسٹی ہو گئی۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کے در بدر نہیں ہونا پڑا، کیونکہ جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کے پاس صرف اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی پوری کر لیں، تو ان کے لیے ایک جگہ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ٹریول کرنا اور وہاں پر سارے اخراجات کو برداشت کرنا، ان کی فیملیز سفر کرتی ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہیں، ہم کم از کم ہمیں یہ مشکل نہیں ہوتی کہ آج کی دہاڑی نہیں لگے گی تو رات کو ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ہمارے بچوں کو وہ بھوکے پیٹ سوئیں گے، یا بچوں کا کھانا کا خرچہ، کچن کا خرچہ چلائیں، یا پھر اس کی اسکول کی فیس دیں، یا اپنے موٹر سائیکل میں جو ہے یا موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوائیں، یا پھر اپنے ماں باپ کا علاج کرائیں۔ یہ جو پرابلمز ہیں، یہ شکر کریں کہ یہ آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی جو آرڈیل ہے، لوگوں کی جو پین ہے، لوگوں کی جو سفرنگ ہے، اس کو دل سے محسوس کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آپ کی ذاتی زندگی میں بھی آئے گی، آپ کی زندگی میں کس طرح کا چینج آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے